کتاب ہے صحیح مسلم. صحیح مسلم چھاپ دار الفکر بیروت لبنان سنہ 2010 میں چھپی کتاب. کتاب الطلاق باب فی الإیلاء واعتزال النساء. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ لما اعتزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زوجوں سے، اپنے نساء سے، اپنے عورتوں سے دوری اختیار کی ہے، دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء. تو ہم گئے تھے مسجد میں گئے، دیکھیں وہاں پہ صحابہ کرام سب بیٹھے ہیں اور وہ کنکریوں کے ساتھ زمین پہ مارتے ہیں، زمین پہ لکیر کھینچتے ہیں کنکریوں کے ساتھ. وہ جیسے انسان بیٹھا ہے نا فارغ، کنکریوں سے وہ کھیلتے تھے. تو اور کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عورتوں کو طلاق دی ہے. اچھا یہ تو سسر ہے نا، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، اس کے لیے تو یہ خاندانی بات بھی ہے، عزت کی بات بھی ہے. اچھا وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب، یہ حجاب سے پہلے کی بات ہے. فقال عمر فقلت لعلمن ذلك اليوم، عمر نے کہا کہ آج میں تحقیق کروں گا کہ بات کیا ہے. اچھا قال فدخلت على عائشہ، میں عائشہ کے پاس گیا. فقلت یا بنت ابی بکر، میں نے ان سے کہا اے ابو بکر کی بیٹی، اقد بلغ من شأنك ان تؤذي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اب تیری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرتی ہے؟ تو یہ سوال ہے کیونکہ عمر کو پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے دوری اختیار کی ہے اور طلاق دی. صحابہ سب کہہ رہے ہیں کہ طلاق دی ہے. تو عمر آتے ہیں، جناب وہ تو مدینے میں رہتے ہیں عمر، وہ تو پتہ ہے روزانہ صبح شام ملاقات ہوتی ہے، حالات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ عمر جو ہیں یہ تو کوئی غلط الزام نہیں لگاتے آپ لوگوں، کم از کم جماعت عمریہ کے نزدیک وہ سچے آدمی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یا بنت ابی بکر، اے ابی بکر کی بیٹی، ابلغ من شأنک، اب تیرا کام اس حد تک پہنچ گیا ہے، ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرتی ہے. اچھا یعنی جو سوال کیا عمر نے، یہ سوال در حقیقت اخبار ہے اور در حقیقت توبیخ ہے اور مذمت ہے، ڈیننسیشن ہے، کہ میں آپ کی مذمت کرتا ہوں کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتے ہیں، اور آپ کی اذیت کی وجہ سے انہوں نے آپ لوگوں کو طلاق دیا ہے، اور وہ آپ لوگوں سے دوری اختیار کر کے مشربہ ابراہیم، جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو باغ ہے وہاں پہ چلے گئے.